مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق جو عقائد گڑے گئے اس میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت علی کو خدا کے درجے تک پہنچاتا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی حضرت علی کی شکل میں دنیا میں آیا، نعوذ باللہ من ذالک، رب الارباب کہا، خالق کہا۔ ہم ایسے عقیدوں کے سخت خلاف ہیں، شرک ہرگز ہماری جماعت میں نہیں آ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ لوگوں نے الوہیت کا عقیدہ یعنی خدا ہونے کا عقیدہ بنایا، اور ایک فرقہ ایسا آیا وہ تو یہ کہنے لگے نبوت جو ہے وہ حضرت علی کو ملنے والی تھی، اور حضرت علی سوئے تھے تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل دے کے چلے گئے۔ یہ ایسا ہی بتا رہے ہیں جیسے نان کٹائی دے کر چلے گئے۔ ارے میاں نبوت ہے، جو جاگ رہا ہے اس کو نان کٹائی مل گئی، جو سو رہا ہے اس کو نہیں ملی، کوئی مٹھائی ہے؟ نبوت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی چن لیا ہے کہ کون نبی ہونے والا ہے۔ یہ سویا جاگتا ہوا معاملہ نہیں ہے، ابھی دنیا میں کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، صرف روحیں تھی، اسی وقت روحوں میں اللہ نے منتخب کر لیا ہے کہ کون نبی ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ عقیدہ مسلم عقیدہ اسلام کا کہ کوئی بھی شخص اپنی محنت، اپنی عبادت، اپنی ریاضت سے نبی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نبی صرف اللہ کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ ہاں ولی بن سکتے ہو، آپ کثرت سے عبادت کر رہے ہو، اللہ کے ولی بن گئے، پرہیزگار بن گئے۔ ولی تو کوئی بنتا ہے کبھی عبادات سے، محنت سے، کثرت سے، اور کبھی عطا سے، لیکن نبی محنت سے، عبادت سے نہیں ہوتا۔ تم 1,00,000 سال بھی سجدے میں سر جھکا کر بیٹھے رہو، نبی نہیں بنو گے۔ نبی تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے، اور اب تو کسی کے نبی ہونے کا امکان ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ضروری ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ساری چیزیں گڑی گئی ہیں۔ بیچ کا راستہ یہی ہے جو حق ہے، اہل سنت و جماعت کا راستہ، کہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو اسی عظمت کے ساتھ مانتے ہیں جیسے رسول اللہ کے صحابہ مانتے تھے، اور حضور نے جیسے ان کے متعلق فضیلت بیان فرمائی، وہی اسی حیثیت سے ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر آنکھ پر رکھتے ہیں۔ ہم ان وہابیوں کی طرح بھی نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم برسر اعلان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر خم پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ حدیث اتنی تواتر کے ساتھ ہے کہ اتنے صحابہ اور اتنے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، اس لیے یہ حدیث بڑے اعلیٰ درجے کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اب اس حدیث کو لے کر کے بھی بہت سارے لوگ ہنگامہ مچاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے مولا ہیں، تو حضرت علی نبیوں کے بھی مولا ہیں، وہ نبیوں کے اوپر بھی لے کر چلے گئے، کیونکہ یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا مولا کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ مولا عربی میں جو ہے آقا کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں۔ عربی کی شدھ بدھ رکھنے والا وہ سمجھے گا کہ کہاں کیا معنی لینا ہے۔ اسی طرح سے اگر عربی کی ترجمے کرنے لگ جائیں تو پھر اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع ہو جائیں گی، جیسے گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دے دیتا ہے، وہ کچھ بھی جیسا ہو اسی طرح سے اٹھا کر دے دے گا۔ ایک لفظ عربی میں آتا ہے اور اس کے 70 معنی ہیں، کسی کے 50 معنی، کسی کے 500 معنی ہیں۔ عربی کی ڈکشنری اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بہت وسیع ہے، سمندر ہے یہ عربی لغت، یہاں تک کہ ایک ایک لفظ پر لوگوں نے کتاب لکھ ڈالی ہے عربی کے ایک ایک لفظ پر۔ تو مولا کا مطلب کئی معنی ہیں، تو جہاں پوری کائنات مراد ہوگی، حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں، یقیناً میرے نبی آقا ہیں، جس کے حضور آقا ہیں، حضرت علی بھی اس کے آقا ہیں۔ لیکن نبیوں کے متعلق یہ معنی نہیں لیا جائے گا۔ انبیاء کرام افضل ہیں، پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور جو بھی ہوگا نبیوں کے بعد افضل ہوگا۔ بہرحال میں یہ ٹاپک کو صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اس بھیانک دور میں
انہی حدیثوں کا سہارا لے کر بھولے بھالے نوجوانوں کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں. یہ چیزیں بھی لائی گئی ہیں حضرت علی نبیوں سے افضل ہیں. نہیں، اللہ کے انبیاء جتنے نبی ہیں وہ کائنات میں روئے زمین میں سب سے افضل انسان ہیں، اور ان کے بعد دوسرے صحابہ میں افضلیت ہے. سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے کمالات. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ان میں یہ چاروں خلفائے راشدین کا ذکر آ گیا ہے. یعنی مفسرین یہ فرماتے ہیں اس آیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہے. اور ابن عساکر نے تو یہ روایت کیا ہے کہ قرآن کی تقریباً 300 آیتیں ایسی ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اتنی بڑی بات ہے یہ. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں. اب ان کا دور کیسے آیا، ان کی فضیلتیں آپ سنتے رہتے ہیں، اور سچ فرمایا شاعر نے ان کی فضیلت میں ایک جملہ کافی ہے: شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. فارسی کا یہ لفظ ہے، فارسی کا یہ شعر ہے جس میں شاعر یہ کہتا ہے شاہ مرداں یعنی انسانوں کا کوئی بادشاہ ہے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب ہے. شیر یزداں اللہ کا کوئی شیر ہے تو علی بن ابی طالب ہے. قوت پروردگار، دنیا میں اگر کسی کے پاس رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت ہے، مظہر ہے کوئی، تو علی بن ابی طالب کو دیکھا جائے. لا فتح الا علی، شاعر یہ کہتا ہے حقیقت میں جوان کہلانے کے لائق کوئی ہے تو ابو طالب کا بیٹا علی ہے، اور پھر اگر تلوار کسی کی ذکر کرنے کے لائق ہے تو وہ ذوالفقار حیدری علی کی تلوار ہے. یہ ان کی تعریف میں کل ملا کر کے یہ جو جملے ہیں سب اس میں جمع ہو گئے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں جو کردار ادا کیے ہیں وہ بیان سے باہر ہے. جتنے لوگوں پر آپ بڑھ چڑھ کر کے حملہ کرتے رہے کفار و مشرکین جوانی کے عالم میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا بہت ہٹا کٹا جسم تھا، بہت توانا تھے، طاقت سے، کافی بھاری آپ کا پیٹ تھا، اور لوہے کا خود پہننے کی وجہ سے ہمیشہ تو سر کے بال نکل گئے تھے. اتنی جنگوں میں شرکت فرماتے رہے، لوہے کی وہ ٹوپی ہوا کرتی تھی. اور وہ وقت آپ یاد کریں 7 ہجری جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر خیبر نکلے تھے. تقریباً مدینے سے 200 کلومیٹر دور یہ خیبر کی وادی ہے جہاں یہودیوں نے اپنا اڈا بنا لیا تھا، اور مسلمانوں کے خلاف روزانہ نت نئے فتنے وہاں سے نکلتے تھے اور منصوبے بنائے جاتے تھے حضور کے خلاف، مدینے کے خلاف، اور مکہ کے مشرکین بھی اس میں حصہ لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر یہ ہوئی کہ خیبر کے یہودی ایک جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مدینے، اور انہوں نے مکہ کے کافروں کو بھی بلا لیا ہے، نجد کے کافروں کو بھی بلا لیا ہے، سب کو جمع کر کے دعوت دی ہے. حضور کو جیسی یہ خبر ملی، ابھی یہودی خیبر سے نکلتے کیا رسول اللہ خود صحابہ کے ساتھ خیبر پہنچ گئے. اور میں نے یہ خیبر کی تفصیلی جنگ کا بیان آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جمعہ میں، جیسے سیرت مصطفیٰ کا جو درس کنٹینیو چلتا ہے اس میں جنگ خیبر میں نے بیان کیا ہے. یہ سخت قسم کی جنگ تھی. یہودی بڑے بڑے قلعوں میں وہاں پر محفوظ رہتے تھے، اتنے بڑے قلعے تھے ان کے، آج تک وہ موجود ہیں. 1400 سال کے بعد آج بھی وہ قلعے وہاں پر ویسی ہیں. ان یہودیوں کی پناہ گاہ تھی، اس میں بیٹھ کر کے حملے کرتے تھے، اور ان کا یقین تھا یہ کہ ان قلعوں کو کوئی عبور نہیں کر سکتا. جب صحابہ وہاں پہنچے تھے یہودیوں کی حالت خراب تھی، اور ان کے ہاں ایک مرحب نامی شخص تھا جس کا دعویٰ تھا وہ 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے، 1000 انسانوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے. خیبر میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی، وہاں کے جتنے قلعے تھے وہ صحابہ جب فتح کرنے لگ گئے تو آخری جو ان کا قلعہ تھا مرحب، جس کے انتظام پر لگا رہتا تھا، یہودیوں نے اس کو اتارا تھا مرحب کو، کہ اب آخر میں اب تمہاری باری ہے، اگر تم نہیں بچا پائے ان مسلمانوں سے تو ہمیں کوئی نہیں بچا پائے. مرحب
مسلمانوں سے جنگ کرنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا کہ یہ چھوٹے بادیہ نشین لوگ ہیں، کھجور کھا کر زندگی گزارتے ہیں، پیبند لگے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے پیروں میں چپل تک نہیں ہوتی، یہ ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں، بڑے تحقیر سے حقارت سے دیکھا کرتا۔ لیکن اب حالات ایسے تھے کہ یہ پورے مسلمان گردنوں پر سوار ہو کر کھڑے تھے، اب تو ڈیفنس کرنا ہی تھا۔ مرحب جب اپنے قلعے سے باہر آیا تو یہ سخت قسم کی جنگ تاریخ اسلام میں لکھی گئی ہے، کیونکہ خیبر فتح ہونے کے بعد ہی سارے فتوحات کا دروازہ کھل گیا ہے اسلام کے لیے۔ ساری فتحیں جتنی ہوئی یہ خیبر کے بعد، فتوحات کا دروازہ کھل گیا تھا جو رکنے کا نام نہیں لیتا۔ تو جیسے ہی مرحب سامنے آیا تو اس نے پکار کر کے یہ کہا شعر پڑھتے ہوئے کہ تمہیں پتا ہے کہ خیبر پورا مجھے پہچانتا ہے، یہاں کے در و دیوار سے پوچھو کہ مرحب کس کا نام ہے۔ مرحب کی آواز سے اور اس کے چلنے پھرنے سے یہاں کے پتھر بھی کانپتے ہیں۔ وہ رجزی اشعار پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس جنگ میں کیسے شریک ہوئے تھے؟ یہ 3 دن تک کنٹینیو چل رہی تھی، صحابہ کو فتح نہیں مل رہی تھی، کچھ صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے، اور رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے اور کہا کل کی صبح ہونے دو، میرے ہاتھ میں جو پرچم ہے میں ایسے کو دوں گا جس کو اللہ اس کے رسول بے حد چاہتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں یہ فتح رکھی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پوری رات ہم نہیں سوئے۔ حضور نے جو یہ بشارت دی تھی اس میں بشارتیں کیا کیا تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ قلعہ اس کے ہاتھ فتح ہوگا، دوسرا یہ کہ اللہ اس کو اور اس کے رسول بے حد اسے چاہتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں غالب گمان یہی رہتا تھا کہ شاید جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ صبح اسی طرح رات کروٹ لے کر صحابہ نے گزاری تھی کہ ہمارا نام آ جائے گا۔ جیسی صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو جمع کیا، سب گردنیں اٹھا کر حضور کو دیکھ رہے تھے کہ یہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پکار کر کہا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ اس جماعت میں وہ تھے ہی نہیں وہ صحابہ، کیونکہ اس وقت وہ بیمار تھے، بخار بھی سخت تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں آشوب آیا ہے، جو لال ہو جاتی ہیں آنکھیں، تو آنکھیں لال ہو گئی ہیں اور بخار زدہ ہیں۔ حضور نے فرمایا اسی حالت میں ان کو لے کے آؤ۔ بستر سے اٹھا کر حضرت علی کو لایا گیا، آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں میری آنکھیں اخیر زمانے تک اتنی تیز نظر آتے تھا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضور نے جھنڈا دیا اور کہا جاؤ اللہ اس کے رسول تمہیں بے حد چاہتے ہیں اور یہ فتح تمہارے نام رکھی ہے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کو دیکھ کر ہم رشک کرتے تھے کہ کیا مقام پایا علی بن ابی طالب نے۔ اس وقت ان کی جوانی کا ہی وقت تھا، اور جب وہ جھنڈا ہاتھ میں لے کر کے آئے تھے یہ مقابلہ مرحب سے ہونا تھا، جو 1000 انسانوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اکیلا لڑنے کی طاقت رکھتا۔ جب وہ رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا، جانتے ہو قلعوں کی دیواروں سے پوچھو مرحب کس کا نام ہے، یہاں کے پتھر میرے چلنے پھرنے سے کانپ جایا کرتے ہیں۔ پھر حضرت علی آگے آئے، پوچھا مرحب نے تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب جانتے ہو؟ حیدر کا مطلب جنگل میں، گھنے جنگلات میں اپنے پیر پھیلائے ہوئے نہایت ہی سخت قسم کا چہرہ لے کر کے بھوکا پلٹوار کرنے والا وہ شیر بپر جس کو دیکھ کر کے پورے جنگل میں ہیبت طاری ہوتی ہے، اس کو عربی میں حیدر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں عربی جاننے والے سمجھ سکتے تھے، انہوں نے رجزیہ اشعار میں حضرت علی نے صرف اتنا کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں تو وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مرحب نے کہا تجھ جیسے چھوٹے لڑکے سے میں مقابلہ کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہوں، میں توہین سمجھتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت سے ہوں، پہلے مجھ سے مقابلہ کر لو، بعد میں بڑے تمہارے مقابل میں آ جائیں گے۔ جب مرحب اترا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مقابلے میں، تاریخ آج بھی گواہ ہے، اس کے لوہے کی ٹوپی، اس کا لوہے کا لباس اتنا مہنگا ہوا کرتا تھا، اور وہ تلوار لہراتے ہوئے آیا
اور پہلی تلوار اتنی تیز مارا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار جو ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار کی چمک کو دیکھا، اور جنگ کے میدان میں جو تلوار کی چمک تھی لوگ دیکھ کر کے حیران تھے، اتنی تیز وہ تلوار چلاتا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں خوف ہو گیا، ڈر ہو گیا کہ علی بن ابی طالب گھوڑے پر ہے، ایک ہی وار اس نے ایسا کیا ہے کہ اس کی آواز فضا میں گونج رہی ہے، علی کا کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے خوف تھے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کا جو شیر ہوتا ہے وہ لومڑی کبھی بنی نہیں سکتا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اس کے 2 وار کے بعد اپنا جو پہلا وار مارا، صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی 2 دھاری تلوار تھی، مرحب کے سر پر لگی اور اس کے لوہے کی ٹوپی کو کاٹتے ہوئے مرحب کے سینے تک آ گئی، ایک ہی وار میں مرحب کو زمین پر ٹھنڈا کر دیا تھا۔ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار میں مرحب کو ٹھنڈا کیا، اور اس کے بعد اسی کے اشعار حضرت علی نے پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اے لوگوں سنو، یہ جو ٹھنڈا ہوا ہے جسم، یہ وہی ہے جس کی چلنے پھرنے کی آواز پتھر سنا کرتے تھے، دیوار سنا کرتے تھے۔ اب اس خیبر کے قلعے کے در و دیوار بھی جانیں گے کہ جس سے وہ ہیبت کھاتے تھے اس کو زمین پر کس نے مار گرایا۔ پھر حضرت علی نے کہا، اے یہودیوں، آج کے بعد سے خیبر کے ہر قلعے سے آواز آئے گی کہ کوئی آیا تھا جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ کی سچائیاں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، اس جنگ میں صحابہ کی روایت ہے، ابن عساکر کی روایت یہ ہے کہ حضرت علی بڑھتے گئے اس قلعے کے پھاٹک کو توڑ دیا تھا، جو دروازہ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت علی نے ایسے اس کو اکھاڑ دیا تھا، اور وہ دروازہ ایک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا کر لڑتے رہے۔